السلام علیکم جی، میں ہوں امتیاز سر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان کے اندر عمران خان کے جو جلسوں کا سلسلہ ہے وہ لگاتار جاری ہے، اور ان کے جلسوں کے اندر ان کے لہجے کے اندر جو تندی اور تیزی ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور وہ اس ایلیمنٹ کو بار بار بھی دہرا رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے لاسٹ کراچی کے اندر جلسہ کیا، اس کے اندر انہوں نے واضح پیغام بھی پہنچایا، اور انہوں نے اپنی کال کے حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز جو ہیں انہوں نے شیئر کی۔ میں اس بارے میں معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جناب، انہوں نے کراچی میں ہونے والے جلسے میں کہا کہ ان کو امپورٹڈ حکومت کو، ان کے لانے والے ہینڈلرز نے ان کو صرف NRO2 کے لیے یہ مینج کی گئیں، ان کو امپورٹڈ حکومت کو لایا گیا، اور صرف ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ کس طرح سے ان کو ریلیف دیا جائے۔ دیکھیں، ایک جنرل کانسیپٹ، اگر میں یہ سوچوں آج سے 6 ماہ پہلے میں یہ خود سے بلیو نہیں کرتا تھا کہ کس طرح سے پاسبل ہوگا کہ مریم نواز کے کیسز ہیں، اسحاق ڈار پاکستان کے اندر آ سکتے ہیں، اور وہ پاکستان کے اندر نہ صرف واپس آئے بلکہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ انہی کے جہاز میں واپس آئے، اور انہوں نے آتے ہی حلف اٹھا لیا۔ پاکستان کی سیاست کے اندر اس طرح کے میریکلز میں نے دنیا کے کسی بھی سیاست کے اندر نہیں دیکھے۔ اس میریکل کا اندازہ آپ فردر اس طرح سے بھی لگا رہے ہیں، وہ کیسز جو سپریم کورٹ نے کنکلوسیو ایویڈنسز کے ساتھ جو تھے، ان کی پنشمنٹس تھیں، ان پہ ایلیگیشن ثابت تھے، اور وہ نہ صرف کلوز ہو رہے ہیں بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مدعی اور جو ہے پروسیکیوشن ہے جو ہماری ہے، وہ ساری کے سارے ان کورس کیسز کو رول بیک ہوتے ہوئے ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نواز شریف بھی پاکستان میں واپس آ رہے ہیں، تو وہ جو ہماری خام خیالی تھی کہ یہ لوگ کس طرح سے پاسبل ہوگا کہ یہ لوگ پاکستان میں آئیں، لیکن عمران خان جس چیز کا پہلے بتاتے تھے کہ یہ لوگ NRO2 مانگ رہے ہیں اور میں NRO2 اپنی حکومت ختم کر لوں گا، لیکن میں NRO2 نہیں دوں گا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان کی حکومت بھی گئی اور یہ لوگ واپس بھی آئے، اور ان سب لوگوں کے کیسز بھی ختم ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری عدالتی نظام پہ، ہمارے آئین کانسٹیٹیوشن پہ، کہ ایک بندے کے کیسز چاہے 40 سال شاید لوگوں کے کیسز پہ لگ جائیں، لیکن کچھ لوگوں کے کیسز ہیں وہ فور عدالتوں میں لگتے ہیں، اور ان کو فوراً سے ریلیف بھی مل جاتا ہے، وہ عدالتوں سے اپنی مرضی کے رزلٹ بھی لیتے ہیں اور ملک سے باہر بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ کس طرح کا نظام ہے کہ پاکستان میں لوگ حکومت کے لیے لوگ آتے ہیں، حکومت سے تمام بینیفٹس لیتے ہیں، جب حکومت ختم ہوتی ہے تو NROs لیتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں، پھر جب سوٹیبل انوائرمنٹ کا انتظار کرتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو عمران خان کا سارا جو ان کی سیاست تھی اس باتوں کے ارد گرد گھومتی تھی۔ ہم پہلے سوچتے تھے کہ کس طرح کی چیز ہے کہ NRO کون مانگ رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے، یہ ساری چیزیں خام خیالی اور ہوا کی باتیں لگتی تھیں۔ آج مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ ساری باتیں کس طرح سے سچ ہیں، اور میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کا جو لہجے کی تلخی ہے وہ صرف یہی ہے کہ انہیں پتا تھا کہ اگر یہ لوگ واپس آ جائیں گے تو پاکستان جو ایک اسٹیبلٹی کی جو سٹریم پہ چلا ہوا ہے، ٹریک پہ چڑھا ہوا ہے، وہ پھر دوبارہ سے جو ہے اسی طرح سے وہ آج جو قرضوں پہ 30 سالوں میں پہلے قرضوں کی جو جھنجھٹ میں بٹا ہوا تھا، جہاں پہ عوام کے لیے جو انفلیشن تھا وہ بہت ہائی تھا، لیکن آج وہ مجھے ساری باتیں سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی۔ تو عوام کے اندر ایک اور چیز جو میں یہاں بیان کروں گا، عمران خان جلسے کر رہے ہیں، لیکن عوام ایک چیز کا انتظار کر رہی تھی کہ عمران خان کب کال دیں گے، کون سے میٹنگز چل رہی ہیں، یا کوئی ایسے آپس میں جو سولوشنز کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جب ان کو بات کرتے ہیں ویڈیوز پہ آ کے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے۔ لیکن بہرکیف جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ عمران خان یہ 16 اکتوبر کے ہونے والے جو ضمنی انتخابات ہیں، جو 8 نیشنل اسمبلی کی سیٹوں پہ اور 3 جو ہے الیکشن جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹس پہ ہیں، ان الیکشن کے رزلٹ جو ہے نا بہت بڑے ایلیمنٹ رہیں گے عمران خان کے مومنٹم کو دوسری چیز، وہ ڈفرنٹ حلقوں میں جب جاتے ہیں تو وہ اوتھ لے رہے ہیں۔ اب وہ ایسا کوئی ایلیمنٹ نہیں چاہتے جو 25 مئی والا جو ایلیمنٹ تھا پہ ان کے اوپر جو لاٹھی چارج، ان کے ساتھ جو چیزیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ایسی کوئی چیز they will not let any stone unturned، کہ وہ کوئی چیز ایسی جو ہے اس جلسے کے حوالے سے کہ وہ کوئی بھی حکومتی حکمت عملی ہو تو وہ چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس جلسے کو کامیاب کرنا ہے، کیونکہ یہ ان کے لاسٹ ٹرم کارڈ ہوگا۔
کیونکہ اگر یہ چیزیں نہیں ہو پاتی تو پھر وہ عمران خان کی جو سیاست ہے اس کا بھی ایک ایلیمنٹ دوسرا بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے. لیکن اگر عمران خان پوری طاقت کے ساتھ, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پوری طاقت کے ساتھ اپنے تمام لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا, موبائل کرنے کے لیے تیار, بلکہ وہ ان کو یہ ایلیمنٹ بھی پتا ہے کہ موبلائز ہو بھی جائیں گے, لوگ آ بھی جائیں گے, وہ کس طرح سے ان کو مینج کر کے حکومت پہ کیسے پریشر ڈال کے وہ اپنے ریکوائرڈ رزلٹ لے سکتے ہیں. اصل میں دو چیزیں ہیں اس چیزوں سے, یا تو حکومت جائے گی یا عمران خان کا جو ہے سیاست کا جو ہے وہ بھی جنازہ نکل سکتا ہے اس معاملے کے اندر. لیکن کیونکہ عمران خان ایک مقبول ترین لیڈر ہے پاکستان کے اندر, وہ اس ٹائم ان کی جو ہائپ ہے وہ اندازہ لگا لیں کہ ایک یہ کارنر میٹنگ ٹائپس جلسے تھے, یہ جلسہ نہیں تھے, لیکن عوام کی ایک جو ہے جمع غفیر وہاں پہ موجود تھا. تو اس سے ایک جو میسج ہے وہ پارٹی کو بھی چلا گیا, جو ایک اپنا ایک نیریٹو ہلکا سا بلڈ کر رہے تھے کہ عمران خان کال نہیں دے رہے, تو جو ہے کراچی کے جو عوام ہے ابھی عمران خان سے جو ہے وہ اس طرح سے ایفیلیشن یا ان کی کال پہ باہر نہیں نکلیں گے. لیکن رات کی اس جو میٹنگ اور عمران خان کے جلسے نے ان کی بات غلط ثابت کر دی. پھر انہوں نے ایم کو بھی للکارا, عمران خان کو بھی پکارا کہ آپ نے کیا اس پورے رجیم چینج آپریشن کے دوران کے اندر سے کیا حاصل ملا, کیا آپ نے عوام کو ریلیف دے دیا, اپنی سیٹوں اور ذاتی معاملات اور اپنی بینیفٹس ہیں اپنے, اس کے علاوہ آپ نے کوئی ایسا بینیفٹ جو عوام کے لیے آپ نے لیا اور جس کو آپ کو رزلٹ بھی مل گیا. اور دیکھیں انہوں نے کل ایک اندیا بھی دیا کہ جناب ہم حکومت سے نکلنے کے لیے, پھر آج شاید ان کی ایک میٹنگ بھی کال ہوئی ہے, تمام ایم پی ایم ایل ایز ہیں. تو ایک چیز تو بڑی طے ہے, ہم آج سے ماضی کی سیاست اگر دیکھیں تو ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ ایم کیو ایم جب بھی ہوتی ہے تو وہ حکومت کے ساتھ ہوگی. آپ کو جب یہ لگے کہ ایم کیو ایم اپنی جو پارٹی پالیسی بدلنے جا رہی ہے یا حکومت سے سائیڈ لائن ہونے جا رہی ہے تو حکومت کی تبدیلی کا ایک اندیا آپ کہہ سکتے ہیں. یہ ماضی میں یہ ایک میرا انالیسس بیس پہ ہے کہ ماضی کے اندر آپ جب بھی کوئی حکومتیں چینج ہوئی, نئی حکومت آنے والی ہوگی, تو جو وہ ہمیشہ سے ایم کیو ایم اس پارٹی کے ساتھ آن بورڈ ہوتی ہے جہاں اقتدار ہوتا ہے, اور جو لوگ ان کو اس سائڈ پہ سوئچ کر دیتے ہیں تو وہ پہلے ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اس کشتی سے اتر جائیں, آپ نئی کشتی پہ سوار ہو جائیں, تاکہ ان کو جو پولیٹیکل مائلیج جو بچ سکتا ہے وہ مل جائے. پاکستان کے اندر ایم کیو ایم کا پورے پاکستان کے اندر جو ہے ان کی پارٹی کی ایگزسٹنس کیوں نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے بہت سی چیزیں, ان کی ذاتی مفادات جو پارٹی کے اندر لوگوں کے مفادات تھے وہ ہمیشہ سے وہ حاوی رہے لوگوں کے مفادات کے حوالے سے. تو یہ ایک ایلیمنٹ جو انہوں نے سوال کیا کہ اب عمران خان نے یہاں پہ گرین لائن کے منصوبے شروع کیے, جو 15 سال سے K4 کا منصوبہ جو رکا ہوا تھا, سلکور جو ریولے اس کے معاملات تھے, عمران خان نے بہت سی جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے عمران خان نے کال دی. اور عمران خان نے عوام کو یہ بتایا کہ میں انشاءاللہ یہ جو لانگ مارچ کی کال ہے اس کے بعد میں سندھ کے ایک جو ہے حلقے کے اندر جا کے ان کی عوام کی جو ہے ان کے مسائل کے لیے ان کو دیکھیں گے. اور انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے جب انشاءاللہ سندھ کے اندر بھی ان کی حکومت ہوگی, اور وہ جو عوام کی جو داد رسی ہے جس طرح سے پر پورے پاکستان کے اندر اس رجیم چینج آپریشن کے جو ثمرات ہیں وہ آپ کے سب کے سامنے ہیں. جتنا نقصان پاکستان اٹھا چکا ہے شاید اس کو دہائیاں لگ جائیں اس کو ریکور کرنے کے اندر. اور جب بھی یہ چیزیں چینج ہوں گی, پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ اگر ہم انہی سیاستدانوں کے ہے جو صرف اپنی پارٹیز کو اپنی جو پولیٹیکل مائلیج اور پولیٹیکل جو ہے جن کے کیسز ختم کرنے کے لیے ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ ان پوری عوام کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہمیں ان چیزوں کو یہاں پہ عوام کے لیے کیونکہ دادرسی نہیں ہے, عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے, عوام کے لیے کوئی ایسا ایلیمنٹ موجود نہیں ہے جس میں جو یہ سوچ سکیں کہ ہمارے بچوں کا فیوچر سیکیور ہے, ہم یہ سوچ سکیں کہ ہمارے آنے والے معاشی کنڈیشن ہے وہ سیکیور ہے, پاکستان پولیٹیکل سیکیور ہے. تو یہ سارے ایلیمنٹ جڑے ہوئے ہیں الیکشن کے ساتھ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کتنی دور تک پرلونگ ہوتی ہیں, لیکن اگر عمران خان کال دیتے ہیں تو پھر ایک اور ایلیمنٹ ہے کہ اس صورت کے اندر حکومت کیا لاہ عمل اختیار کرتی ہے, اور عمران خان کا جو نیریٹو ہے وہ چیزیں کس طرح سے اپنا نیریٹو لے کے آگے چلتے ہیں. باقی آپ کو میرا تجزیہ پسند ہو پلیز لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.